جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جلدی والی چیز مل جائے تو ہم اسے وہ چیز جلدی دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہم اسے رسوا کر کے ذلیل کر کے جہنم میں پھینکیں گے۔ اور جو شخص اپنی آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ خوب محنت بھی کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، تو پھر اس کی ساری محنت اللہ کے ہاں بڑی مشکور ہے اور قدر کی جانے والی۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طالب عاجلہ جو طلب کرتا ہے وہ جلدی والی چیز ہے، یہ دنیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عاجلہ کہا ہے، جلدی ملتی ہے اور جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص یہ طلب کرتا رہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں دیتے، جس کو چاہتے ہیں دیتے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ ساری زندگی دنیا طلب کرتے ہیں اور ان کو نہیں ملتی اور دین بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے خسر الدنیا والآخرہ، نہ دنیا ملی ہے نہ آخرت ملی۔ اس نے اپنی دنیا کے لیے آخرت بھی خراب کی ہے، دنیا بھی نہیں ملی۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، لیکن انہوں نے دین طلب ہی نہیں کیا ہوتا، دین کی طرف انہوں نے نگاہیں ہی نہیں اٹھائی ہوتی، تو ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے لمن نشاء لمن نرید، ہم جس کو چاہتے ہیں۔ اس لفظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کر دی، کافر کو جو دنیا ملتی ہے یا مومن کو جو دنیا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے اپنے کسی محنت کے بل بوتے پر یا اپنی کاوش کے بل بوتے پر نہیں ملتی، دنیا بھی ہم اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھائیے کہ رزق خالص اللہ کے کنٹرول میں، رزق کی طلب میں اپنے دین کا نقصان نہ کریں، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لمن نریدو، ایک جگہ قرآن کریم نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ مشرک پلیت ہے اور آج کے بعد یہ حرم میں داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خوف پیدا ہوا یا ہونے کا احتمال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، مسلمانوں اگر تمہیں اس قانون سے اس بات کا ڈر ہے کہ کافر نہیں آئے گا، مشرک نہیں آئے گا حرم میں مکہ میں، تو کتنی بڑی تجارت ہے وہ ساری رک جائے گی، اور جب یہاں تجارتیں ہوتی ہیں تو ہمارے لیے بھی اسباب دنیا جمع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے کافروں کو مشرکوں کو روک دیا، اب تمہیں فقر فاقے کا ڈر آئے گا کہ حرم میں یہ کافر نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں فقر فاقے کا ڈر ہے تو امید رکھو اللہ تعالیٰ ان کافروں کی تجارت کے بغیر بھی تمہیں غنی کر دے گا، انشاء، اگر چاہے گا تو۔ اب یہاں انشاء میں بھی یہ قید اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ رزق میرے کنٹرول میں ہے، غنی کر دینا میرے کنٹرول میں ہے۔ رزق نہ کافروں کے یہاں آ کر منڈیاں لگانے سے بڑھے گا اور نہ رزق کافروں کے رک جانے سے کم ہوگا، وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ لہذا رزق کی اور معاش کی فکر میں تم نے اپنے دین کا نقصان نہیں کرنا، اللہ کی بات ماننی۔
कितना बड़ा अकीदा है ये, जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया है। उसके हाथ में बेयदिहिल मीजान, अल्लाह के हाथ में मीजान है। हर चीज का तराजू अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जिसको चाहूं जिस तराजू को नीचे कर दूं, जिस पलड़े को, और जिस तराजू को चाहूं ऊंचा कर दूं। रिज्क का पलड़ा मैं भर दूं और फकर फाके का पलड़ा हल्का कर दूं, यह मेरे इख्तियार में। फकर फाके का पलड़ा नीचे कर दूं और भारी कर दूं, और रिज्क का पलड़ा हल्का कर दूं, मेरे इख्तियार में है। लिहाजा इन दोनों पहलू पर किसी भी एतबार से फकर फाके में भी दीन का नुकसान नहीं करना, और फराखियों में भी, वसातों में भी तुमने अपने दीन का नुकसान नहीं किया। यह मेरे इख्तियार है, अल्लाह ताला के इख्तियार। लिमन नुरीदो, ये दुनिया भी हम जिसको चाहेंगे। तो इस आयत को अगर मुंतबिक करें हम अपने हालात पर, नमाज़ें क्यों छोड़े बैठा हूं, दीन से क्यों दूर हूं, ख्वाहिशात की दुनिया में गोते खा रहा हूं, उनकी तकमील के लिए अल्लाह से दूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत पर डर है इस बात का कि वो गुमराही में लग जाएगी, अला मुदिल्लातिल हवा, गुमराह कर देने वाली ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाए। गुमराह कर देने वाली ख्वाहिशात, अल्लाह के दीन से भटका देने वाली ख्वाहिशात मुसल्लत हो जाएंगी, दीन छोड़ बैठेंगे और गुमराही पे लग जाएंगे। और उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो बातें बयान फरमाई। फरमाया, एक पेट की ख्वाहिश और एक शर्मगाह की ख्वाहिश, यह मेरी उम्मत को गुमराह कर। फहाशी, उरियानी, ख्वाहिश परस्ती, शहवत, बदकारी की तरफ दिलों का राग़िब हो जाना, फितनों की तरफ सोचों का मुड़ जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही बुखारी में, फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अलर रिजाल मिनन निसा। लोगों, मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी उम्मत के मर्दों पर इस दुनिया में जो सबसे बड़ा फितना छोड़ा है वो औरतों का फितना, औरतों का फितना। ये मुदिल्लातिल हवा है, ऐसी ख्वाहिशात है जो बंदे को गुमराह कर देते। और एक पेट का फितना, पेट, रोजी, रिज्क, इसके खाली होने की फिक्र और दीन को दांव पर लगाने की फिक्र। दीन की तरफ आता है, समझता है दीन को समझता है, हक को जानता है, लेकिन पेट के फितने ने न इसको सारी जिंदगी हक बोलने दिया और न हक कबूल करने। कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे फितनों में मुब्तला है, फासिद अकीदों में मुब्तला है, और जानते हैं कि मेरा अकीदा ये फासिद है, लेकिन इस अकीदे के बलबूते पर वो अपनी शख्सियत को बहुत ऊंचा ले गए हैं, नामवरी हो गई है, शोहरत हो गई है, जिंदगी का स्टेटस ऊपर चला गया। अब जानते हैं कि हक वो है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इस हक को तस्लीम कर लिया तो जिंदगी का स्टेटस नीचे आ जाएगा, मैं तो गली में आ जाऊंगा, मैं तो जमीन पर आ पड़ूंगा। लिहाजा ठीक है, कोई बात नहीं, हक को नहीं मानता, लेकिन अपना जिंदगी का जो मेयार कायम किया हुआ है, इस मेयार को मैं नहीं छोड़ता। इस पेट की ख्वाहिश के मेयार ने इसको जहन्नम पे लगा दिया। वमन काना युरीदुल आखिरता वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सअयहा। और एक वो शख्स है जो आखिरत की तलब में जिंदगी गुजारता है। आखिरत की तलब जिंदगी के उसके सांसों की हर साअत इस काविश में होती है कि अल्लाह की रजा को तलब कर, माल से, जर से। अब दो बातें अल्लाह ताला ने, वो उसकी तलब में है, ये इसकी तलब में है। अब वो माल और जर की तलब में दीन छोड़े बैठा है,
یہ دین کی طلب میں مال و زر کو رب کے رستے میں لگا بیٹھا. یہ فرق ہے. فرق اب یہاں یہ بھی سمجھے, وہ دنیا کی طلب میں لگا ہے, دین چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا کی طلب میں تو لگا ہے, چاہوں گا تو دوں گا. یہ الفاظ ہے, چاہوں گا تو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ ساری کائنات اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اس کائنات کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا, کیونکہ حیثیت والی چیز اللہ کافر کو نہیں دیتا, پیاسا مار دیتا. جس چیز کی اللہ کی حیثیت ہے اللہ وہ کافر کو نہیں دے گا. اللہ نے کافر کو یہ دنیا دے دی. اب کافر کو یہ دنیا دے دی بے حیثیتی, غور کریں ذرا بات پر, بے حیثیتی دنیا ہے, ساری زندگی اس کو جوڑتا ہے. اور ایک وہ کافر بھی ہے جس کو یہ بھی نہیں ملی. آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا درجہ اس پر نویر بڑھ گیا کہ بے حیثیتی چیز بھی اس کو نہیں دی. اللہ کی ناراضگی کافروں کے بھی درجے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دے دی. اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دے دی, حیثیت نہیں تھی اس لیے دے دی. اب مومن جو آخرت کی طلب میں ہے وہ اپنی ساری چیزوں کو اپنے رب کے نام پر لگا دیتا ہے. اب یہی وہ چیز ہے جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں تھی. جب ایمان والا اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بے حیثیتی چیز مومن سے لے کر سب سے قیمتی چیز جنت اسے دے. تو مومن کو یہ بھی بتا دیا کہ اپنے مال کو, اپنی اولاد کو جو تو نے رب کے رستے میں لگا رکھا ہے تو تو ناز نہ کر. کیا لگایا تو؟ وہ چیز اللہ کو دی ہے جس کی حیثیت کیا ہے, لیکن چونکہ تو ایمان والا ہے تیرے عمل کی وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تیرے کام کی اللہ قدردانی کرتا ہے. تو نے چاند ٹکے دے دیے, رب نے تمہیں جنت دے دی. تو کتنوں میں خریدی تو نے جنت؟ رب جس کو بے حیثیت کہہ رہا تھا اس کو تو نے دیا تو رب نے تجھے جنت دے دی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, رب کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے, کیا باموالہم وانفسہم, ان کے مالوں کے بدلے میں, مال کے بدلے میں. ابھی اس مال کی حیثیت کافر کے پاس تھی تو کیا تھی, اور اس مومن کے پاس چونکہ یہ جد و جہد میں ہے کہ میری آخرت بن جائے. اللہ کہتا ہے تیری جد و جہد اتنی مشکور ہے کہ تو وہ گھٹیا چیز جو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو نے رب کو دے دی ایمان کی حالت میں, تو میں نے اس کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ ایک بالش زمین کا ٹکڑا جو جنت میں ہے ساری کائنات ملا لو تو پوری جنت کے اس بالش زمین کے ٹکڑے کا مقابلہ ساری کائنات کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. لیکن میں نے اس بے حیثیتی دنیا ایمان کی حالت میں جب تو نے مجھے دی میں نے تمہیں جنت دی. یہ تیری قدردانی, یہ مومن کی قدردانی. اس لیے کہ یہ دو زاویوں میں سے ایک زاویے پر کھڑا ہے, دو دائروں میں سے ایک دائرے میں کھڑا ہے. وہ دائرہ ایمان کا دائرہ ہے. کتنا قیمتی چیز ہے یہ ایمان, اور کتنا بوکس اور نکمی چیز ہے یہ دنیا. سفیان ثوری کا شاید ایک قول ہے, ان سے پوچھا گیا اس دنیا کی حیثیت کیا ہے, تو اس نے کہا حلالہ حساب و حرامہ عذاب. اگر اس دنیا کو حلال طریقے سے کمایا ہے, جوڑا ہے, بنایا ہے تو اس کا حساب ہے. یہ ہے دنیا, حساب ہے, پھر بھی حساب ہے. حساب سے کون بچے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دائیں سے دیتا ہے, جو بائیں سے دیتا ہے, جو سامنے سے دیتا ہے, جو ہر طرف سے دیے جاتا ہے یہ بچ جائے گا. ورنہ اس کا حساب, حلال کمایا ہے پھر بھی حساب ہے, اور اگر حرام کمایا تو عذاب. پھر میں یہ دنیا کی حیثیت, اور اس کے مقابلے میں دین, اس دائرے میں زندگی گزاری ہے اس نے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
ان ھذا الخیر خزائن، یہ دین خزانے ہیں، یہ بھی خزانے ہیں. دنیا میں جس طرح خزانے ہیں نا، یہ دین بھی خزانہ ہے. ان ھذا الخیر خزائن. نماز میں لگ جائیں، بڑا لمبا خزینہ ہے. تہجد ہے، نوافل ہے، فرائض ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجود ہے، قیام ہے، سجدے ہیں. یہ خزینے ہیں، خزانے ہیں. یہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، نوافل کی توفیق دے دی، تہجد کی توفیق دے دی. اذان ہوتے ہی کام چھوڑ کے لپک پڑتا اللہ کے گھر کی طرف. خزانہ ہاتھ میں آ گیا، خزانہ ہاتھ میں آ گیا. ان ھذا الخیر، پورے دین کو خیر کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین خیر ہے. آپ کے پاس دین ہے، آپ کے پاس خیر کے خزانے ہیں. اس کو سمیٹیں، یہ خزانے جمع کریں. دین سب سے بڑا خزانہ ہے. ان ھذا الخیر خزائن ولتلک الخزائن مفاتیح. ہر خزانہ آپ کو پتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے، تالے لگے ہوتے ہیں. ان تالوں کو کس نے کھولنا ہے؟ اللہ اکبر. ہر خزانے لاک ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، ان کو تالے لگے ہوتے ہیں. وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحٌ، اور اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں کی چابیاں بنائی. ان خزانوں کی کیا بنائی ہیں؟ چابیاں. فَطُوبَى لِعَبْدٍ، جنت ہے اس شخص کے لیے. سبحان اللہ. طوبہ کا معنی جنت ہے. طوبہ کا معنی جنت میں اللہ کی نعمتیں یا جنت کے درخت ہیں. طوبہ کا معنی آخرت کی بشارتیں بھی بعض لوگوں نے کیا. فطوبہ جنت ہے، جنت ہے اس شخص کے لیے جو شخص کیا ہو؟ مفتاحا للخیر، کہ وہ چابی بن جائے خیر کی. خیر کی چابی. مغلاقا للشر، شر کا تالا بن جائے اور خیر کی چابی بن جائے. جتنے خیر کی راہیں ہیں اللہ نے اس کو توفیق دی، کھولتا جا رہا ہے، کھولتا جا رہا ہے. خیر کی راہ بند نہیں کرتا. اللہ کے حقوق ہیں، انسانیت کے حقوق ہیں. کوئی خیر کا عمل یہ بند نہیں کرتا. جس چیز کو تالا لگا ہو اور تالا کھول کر جب آپ اندر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ سے اندر کوئی چیز مبہم نہیں رہ جاتی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ ایک تالا کھول رہے ہیں، لیکن اس تالا کھلنے کے بعد آپ پر چیزیں بہت منکشف ہوں گی. آپ خیر کا کام ظاہری طور پر ایک کر رہے ہیں، جا کر آپ نے مریض کی عیادت کر دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف 70,000 فرشتہ شام تک دعا کرے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کے لیے خیر و برکت اور عمل پیرا ہونے کے لیے توفیق کے اور دروازے کتنے کھول دے گا؟ تصور نہیں کر سکتے. یہ اصول ہے. بھلائی بھلائیوں کا دروازہ کھولتی ہے. ایک بھلائی کئی بھلائیوں کا دروازہ کھولتی ہے، اور ایک شر کئی شرور کا دروازہ کھولتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فطوبہ خوشخبری ہے یا جنت ہے. جنت ہے اس شخص کے لیے جو شخص مفتاح چابی بنا ہوا. کس کی؟ للخیر، خیر. محترم بھائیوں، اس حدیث کی روح سے ہم ساری خیریں جمع کر سکتے ہیں. یعنی اپنے اوپر ایک بات لاگو کر لیں، جو خیر ہوگی اس کا دروازہ میں ضرور کھولوں، اس کو بند نہیں کروں گا. خیر کا دروازہ بند نہیں کیا. بھلائی کا دروازہ. کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے، کتنا بڑا ستم ہو گیا ہے، شخصیت پر دھبا لگ گیا ہے، حمیت آپ کی تار تار ہو گئی ہے. اس حالت میں بھی واللہ رب کریم آپ کو خیر کا دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں دے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. قتل کر دیا ہے کسی نے، کسی شخص کو قتل کر دیا ہے. اللہ وارثوں سے کہتا ہے چاہو تو قصاص لے لو، چاہو تو دیت لے لو، اور ساتھ کیا کہا؟ وَإِن تَعْفُوا
अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम इस कत्ल को माफ कर दो तो ये अमल तुम्हें अल्लाह के तक़वे और अल्लाह के डर के और करीब ले जाएगा। अक़रब इसमें तफजील का सीगा। अल्लाह ताला खैर का दरवाजा नहीं बंद कर रहा, हालांकि दियत भी रखी है, किसास भी रखा है, लेकिन रग़बत किस बात की दिलाई है कि खैर का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। अबू बकर ने बंद किया। मिस्ता बिन असासा के बारे में, वो राशन पानी उसको देते थे, तो बेटी की तोहमत में साजिश का शिकार हो गया। खालाजाद बहन का बेटा या खाला का बेटा, दोनों बातें आती हैं। उन्होंने कहा मैं आज के बाद बस भाई राशन बंद। अब भाई क्या तुमने किया हमारे साथ, ये हमीयत फूट पड़ी। अल्लाह ने आसमान से, हालांकि नबी की बीवी का मसला था, आयशा का मसला था, तोहमत का मसला था, अल्लाह ने उस तोहमत पर सवाएं रखी थी, पैगंबर के एहतराम का मसला था, ये सब कुछ था, लेकिन अबू बकर नहीं, वला यातल उलुल फद्ल मिनकुम वस्सा, आपको तो रब ने फजल वाला बनाया है, आपको तो रब ने वुसअतु वाला बनाया है, तेरे अंदर तो अल्लाह ताला ने सलाहियतें पैदा की हैं, तो अपने माल को दे, तो तेरे लिए लायक ही नहीं है तो कस्में खाए कि हम इन मिस्कीनों को, इन हकदारों को, इन गरीबों को उनका हक नहीं देंगे। ठीक है, तेरी हमीयत का मसला है और हमीयत भी जायज है, लेकिन खैर का जो दरवाजा खुला हुआ है इसको बंद नहीं कर। फतूबा, जन्नत चाहिए, खैर के लिए ताला ना बंद, खैर के लिए चाबी बंद, जन्नत है। बहुत आसान नुस्खा है, यानी कहां जाए जो खैर का काम उसमें शामिल हो जाए। अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, इस्तिताअत नहीं दी फकुल लहुम कौलन मैसूरा, फिर आप उनसे नरम बात करके उससे आप मादरत करें। अगर खैर में आप शामिल हो सकते तो उसकी चाबी जरूर बने, चाबी बने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तूबा, और दूसरे रिवायत में नबी अलैहि सल्लम फरमाते वैलुल लिअब्दिन, उस बंदे के लिए जहन्नम की एक वादी है। वैल जहन्नम की एक वादी है, बदतरीन वादी। उस बंदे के लिए जहन्नम की वादी है जो बंदा जाअलहुल्लाहु मिग़लाक़न लिल खैर मिफ्ताहन लिश्शर, कि अल्लाह ताला ने उसको खैर के लिए तो ताला बना दिया है और शर की चाबी बना दी। अल्लाह अकबर, शर की चाबी है, हर जगह पर शर फूटता है, खैर को बंद करता है, खैर पर तनकीद करता है, खैर पर इतराज करता है, भलाई की बात पर, दीन की बात पर, दावत की बात पर, मस्जिद पर, दाढ़ी पर, पर्दे पर, तकवे की बात पर, उस पर तो इसको शर इसकी जुबान से फूटता है, अपने अमल से, अपने किरदार से अनारकियां फैलाता है, रास्ते बंद करता है, लोगों के ज़हनों को मुंतशिर करता है, तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार कर देता है ताकि लोग भलाई का काम से रुक जाए। यह है मिग़लाक़न लिल खैर, इसमें खैर के दरवाजे बंद किए हैं। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वैलुन, इसके लिए जहन्नम, और मिफ्ताहन लिश्शर, और शर के दरवाजे खोल दिए। तो मोहतरम भाइयों, खुलासा यह है कि हम दुनिया कमाएं, रिज़्क़ हलाल है, लेकिन इस खैर के खजाने से कभी भी मुस्तगनी ना हो। इसके बगैर ना हमारी दुनिया के अरमान पूरे हो सकते हैं, ना आखिरत के अरमान पूरे हो सकते हैं, ना अल्लाह की रज़ा मिल सकती है, ना कल्बी ज़हनी दुनिया में सुकून मुयस्सर है। अल्लाह से दूरियां हर मुसीबत और हर बला को दावत देने वाला अमल है, और अल्लाह से कुर्बतें हर मुसीबत और हर आजमाइश से छुटकारा पाकर कल्बी दुनिया में सुकून, जिंदगी के निज़ामों का बेहतरीन तरबियत वाला निज़ाम, और मरते ही अल्लाह ताला की जन्नतों की खुशखबरियां, यह मिलने वाला सिलसिला है जो इस हदीस में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। आइए खैर की चाबियां बने, शर के ताले बने, इसी तरह हम भलाई के लिए ताले ना बने और शर के लिए चाबियां ना बने, दोनों उसूल इख्तियार करें, खैर की तरफ आए,
یہ دین خزانے ہیں، اس کو خزانوں سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن ان خزانوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں چابیاں قرار دیا گیا ہے، یعنی عملی اعتبار سے ہم میدانوں میں آئیں اور اللہ کے دین کی طرف راغب ہوں۔ ہماری یہ کوشش ہے قیامت کے دن وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کی قدر دانی کرے گا، اور جو مقصد حیات ہے وہ ہمیں دنیا میں مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ